السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ بہت پہلے زمانے اللہ تعالیٰ کے یہ ایک نبی تھے جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت، نیک اور سچے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا یہ خواب کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہارے بھائی حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے شیئر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں سازش کی اور کہا، یوسف کو کہیں دور لے جاتے ہیں تاکہ ابا ہمیں زیادہ چاہیں، یعنی اس سے پیار کم کریں، ہم سے زیادہ کریں۔ چنانچہ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، انہیں مصر جا کے غلام کے طور پر بیچ دیا۔ وہاں کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور بہت نیک بھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا، مگر قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 ہرے خوشے اور 7 سوکھے خوشے۔ کسی کو اس کی تعبیر نہ آئی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ بادشاہ ان کی عقل و علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں قید سے نکال کر وزیر خزانہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے کے لیے اناج کا ذخیرہ کیا۔ جب قحط آیا، لوگ مصر آ کر اناج خریدنے لگے۔ انہی میں ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور کہا، میں ہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ بھائی بڑے شرمندہ ہوئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پھر معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کو مصر بلوا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جب وہ سب مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہو گیا۔ سورج والد، چاند والدہ اور 11 ستارے بھائی ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے تھے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ صبر ہمیشہ کامیابی دلاتا ہے، سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور انصاف کرتا ہے۔ حسد انسان کو گناہ پر لے جاتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ معاف کر دینا سب سے بڑی خوبی ہے۔ اب واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ مصر میں ایک بہت ہی امیر اور طاقتور وزیر تھا جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نہایت ہی خوبصورت، مالدار اور شاہی عورت تھی۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر محل میں لایا تو زلیخا نے پہلی بار ان کی خوبصورتی دیکھی، ایسی خوبصورتی جو کہ انسان میں کم ہی دیکھی گئی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک، پاک باز اور خوبرو تھے۔ زلیخا ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئیں اور ان سے دل لگا بیٹھیں۔ چند سال گزرے اور زلیخا کا عشق شدت اختیار کر گیا۔ آخرکار ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا
وہ ایک جوان تنہا اور غلام تھے۔ ان کے سامنے شاہی عورت انہیں گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور دروازے بند تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، بے شک میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک عزیز میرے ساتھ احسان کرتا ہے، میں ایسا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے بھی بہت زیادہ کوشش کی، پیچھا نہ چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا بھی پیچھے سے بھاگی، دامن کھینچا، وہ پھٹ گیا۔ تو اسی لیے عزیز مصر اچانک دروازے پہ پھر وہ پہنچ آئے۔ زلیخا نے جھوٹ بول کر کہا یہ یوسف مجھ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا۔ پھر ایک گواہ نے فیصلہ کیا، اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچ کہہ رہی ہے، اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچ کہہ رہے ہیں۔ دامن پیچھے سے پھٹا تھا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد زلیخا کی بدنامی ہو گئی، عورتیں اس پر ہنسی مذاق اڑانے کرنے لگیں۔ زلیخا نے انہیں محل میں بلایا، پھل اور چھریاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ عورتیں انہیں دیکھتے ہی اتنی حیران ہوئیں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا یہ انسان نہیں، یہ کوئی عظیم فرشتہ ہے۔ لیکن زلیخا کا عشق جنون بن چکا تھا۔ جب یوسف نے بار بار انکار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بار بار انکار کیا، تو زلیخا نے انہیں قید کروا دیا تاکہ وہ مجبور ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ کئی سال بعد جب زلیخا بوڑھی ہو گئی تو وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی ہونے کو دل سے مانا۔ کہا جاتا ہے تاریخی روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح بھی ہوا۔ زلیخا کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسن و جمال آزمائش بھی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہر حالت میں بچ جاتا ہے، سچی توبہ انسان کو عزت دلا سکتی ہے، جھوٹ کا انجام رسوائی اور سچ کا انجام عزت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، ان کا قصہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن مجید سورہ یوسف میں، اور یہ ایک نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز قصہ ہے۔ یہاں حضرت بنیامین علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باقی بھائی ان کے ستیلے تھے، یہ دو بھائی سگے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ ان کا ذکر بھی اہم انداز میں آیا ہے۔ بنیامین اور ان کے بھائیوں کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تو ایک قافلہ انہیں مصر لے گیا، جہاں وہ بالآخر بادشاہ کے دربار تک پہنچے اور ایک اہم منصب پر فائز ہو گئے۔ کئی سالوں بعد جب ملک میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا، مگر وہ نہ پہچان سکے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا انتظام کیا۔ انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا اور پھر اعلان کروایا کہ بادشاہ کا سامان چوری ہو گیا ہے، تلاشی لی جائے۔ تو پیمانہ تلاشی لیتے ہوئے پیمانہ حضرت بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ چنانچہ قاعدے کے مطابق بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ یہ تدبیر اس لیے کی گئی تھی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیارے بھائی کو، اپنے عزیز بھائی کو اپنے ساتھ اپنے پاس رکھ سکیں۔ باقی بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اسے چھوڑ دو، ہمارے ابا جان پہلے بہت بیمار ہیں، ہمارے ابا جان ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو انہیں آپ چھوڑ دیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں واپس بھیجنے سے انکار کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا بھائیوں کو۔ بعد میں جب حقیقت ظاہر ہوئی تو سب بھائیوں نے اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔